تو اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے بہت مشہور و معروف انبیاء کرام میں سے ہے۔ آپ نے ان کا ذکر ویسے سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ان کا ذکر خاص طور پر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو مدین تشریف لے گئے، اور مدین میں پھر شعیب علیہ السلام کے بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہوا، اور 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، ان کے باغات کو پانی دیتے رہے، سیراب کرتے رہے، ان کی یعنی باغبانی کرتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ تو یہ شعیب علیہ السلام، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ان کے نسب کے حوالے سے۔ بعض نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں سے جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو انہی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو مختلف اقوال ہیں، اور پھر ایک قول یہ ہے کہ وہ 2 قوموں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ پہلے تو وہ مدین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن جب مدین کے لوگوں نے نافرمانی کی اور ان کا انکار کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین والوں پہ عذاب نازل فرما دیا۔ ایک زوردار چنگھاڑ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے ماری، تو ان کی آواز کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے مر گئے۔ اور دوسری جو قوم تھی وہ ایکا کی تھی۔ ایکا اصل میں یہ تقریباً دونوں کا مقام قریب قریب ہے، اور یہ جب سعودیہ سے حجاز مقدس سے شام کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک مین راستے پر جو قومی شاہراہ تھی، قدیم تجارتی شاہراہ، اس کے بالکل بیچ میں یہ جگہ پڑتی ہے، اور اہل عرب ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، کیونکہ عرب تاجر تھے اور تجارت کرنے والے لوگ اس شاہراہ سے گزرتے تھے۔ تو عربوں کے بچے بچے کے اندر اس قوم کے بارے میں ذکر تھا کہ مدین والے، اور ان کی تباہ شدہ بستیاں جو ہے وہ نظر آتی تھی ان کو، تو ان کا ذکر بھی کرتے تھے۔ تو یہ ایکا بھی ان کے نزدیک ہی تھا، اور یہ ایکا والوں کا عقیدہ کیا تھا؟ ایکا والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے، جو ایک بڑا درخت تھا، اس کے گرد بہت سارے جنگل تھے۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے، بد اخلاق قسم کے لوگ تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب لیتے تھے تو لوگوں سے زیادہ لیتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو کم کر کے دیتے تھے۔ یہ برائیاں ان کی تھی، کفر بھی تھا، پھر کفر کے ساتھ ان کی بد اخلاقیاں تھی، بدتمیزیاں تھی، لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، خوفزدہ کرتے تھے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ مدین اور ایکا ایک ہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ بہرحال تو مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ اور شعیب علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ آپ کو بعض روایتوں کے مطابق 21 سال کی عمر میں نبی بنا دیا گیا تھا، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت شدید محبت رکھتے تھے، بہت عشق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واپس ان کو بینائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شعیب، کیا جہنم کے خوف میں رو رہے ہو یا جنت کے شوق میں رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تو جانتا تھا، آپ نے کہا میرے رب تو سب کچھ جانتا ہے، میں تیری محبت میں رو رہا ہوں۔ کہا تم نے سچ کہا، تم سچے ہو، تم محبت کرنے والے ہو، تو اس لیے میں اپنے کریم کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں آئے اور 10 سال ان کی خدمت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو ان کی خدمت میں معمول کیا گیا، اور 10 سال ان کی خدمت کرتے رہے۔ ان کی بیٹی سے نکاح بھی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ماشاءاللہ
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ایکا والوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، پھر اس واقعے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب کہا ان سے شعیب نے الا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں محاورے میں خوف خدا کرو بھائی، کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو لوگ پھر اپنے طرف سے باتیں بنا دیتے ہیں، کہتے کفر تو نہیں کیا میں نے کوئی، تم اس طرح بول رہے ہو، حالانکہ کفر ہی نہیں، گناہوں سے بھی ڈرنا چاہیے، گناہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں نے لکھا کہ گناہ کفر کی ڈاک ہوتے ہیں، یعنی جو شخص گناہ کے اندر جری ہوتا ہے وہ کفر میں پڑ ہی جاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر ہے، ترتیب ہے کہ ایک دم سے انسان گناہ میں نہیں پڑتا، پہلے انسان مستحبات کو چھوڑتا ہے، نیک کام ہوتا ہے، ارے یار کوئی اتنا اہم کام تو نہیں ہے نا، پھر اس کے بعد سنتوں کو چھوڑتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ پیچھے کفر چھپا ہوتا جو اس کو اکسارا ہوتا، تو سنتوں کی اتنی کوئی اہم تو نہیں ہے، کوئی لازم فرض تو نہیں ہے نا، یہ کہتے واجب تو نہیں ہے ہم پر، یہ تراویح کے بارے میں اکثر لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے یہ، پھر اس سے نکل کے آگے پھر وہ واجبات کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہاں تک فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو فرض کو چھوڑ دے اس کے ایمان کی کوئی خیر نہیں، اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہی ہے، کوئی پتہ نہیں موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ فرض اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ چیزیں ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ان فرائض کو، بلکہ فرائض تو فرائض، واجبات سنتوں کو بھی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ جو سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، تو یہ تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، اور دیگر بہت ساری سنتیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ اس قیامت کے دن جب اللہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور وہی اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور سنتوں کی چھوڑنے کی پاداش میں جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچے تو کہیں ایسا نہ کہ منع کر دیں کہ تم نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، تبھی لوگ چھوڑتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھنے بڑی اہم بات ہے، ممکن ہے کہ میری بات کسی کے دل کو لگ جائے تو وہ پکا ہو جائے اس بات میں۔ ایک کمرہ ہے اور اس کے بارے میں کسی معتبر آدمی نے بتایا کہ اندر 8-10 سانپ ہیں، جو جاتا ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں اس کمرے میں، تو آپ میں سے کوئی جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا اس کمرے میں، کیونکہ آپ کو اس کی بات پہ یقین ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا چلو یار ایسے لوگ بولتے رہتے ہیں تو آپ چلے جائیں گے، یقین ہوگا تو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ ہاں نہ بولو، کوئی مشکل سوال تو نہیں کر رہا نا، اس میں آپ کو کیلکولیٹر چلا کے حساب کتاب کرنا پڑے، چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے سوالوں کا جواب تو دے دیا کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں جائیں گے اس میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو اس کو 70 کروڑ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اگر نبی کو ہم سچا جانتے ہیں، نبی کی بات کو مانتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، کتنی مشکل کیوں نہ آ جائے، کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، نماز چھوڑنے کو قتل ہونے سے زیادہ اہم سمجھے گا کہ بھئی میری جان چلی جائے مگر نماز نہ چھوٹے۔ جیسا کہ امام حسین کو یقین تھا تو میدان کربلا میں جان تو دشمنوں کو دے دی لیکن نماز نہیں دی، نماز پڑھی آپ نے۔ تو جس کو جتنا یقین ہوتا ہے وہ اتنا ہی نماز پہ پکا ہوتا ہے، اور جس کو یقین میں کمی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس لیے نمازوں میں سستی کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کہا اے لوگوں کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں،
وہی بات جو گزشتہ انبیاء کے کلام میں آئی کہ اللہ اپنے نبی ایسے لوگوں کو بناتا ہے جن کے کردار لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ نہایت ہی امانت دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے کردار میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں ان کے کردار کی، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خاص بات دیکھیں گے، جو اللہ کے طرف بلانے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باکردار لوگ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو کردار کا علم ایسے باتوں سے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ باتیں کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، آپ 2 منٹ میں ان کی باتوں میں پھنس جائیں گے۔ لوگوں کے کردار کا پتہ چلتا ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر کر، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کتنا صاحب کردار ہے۔ تو اللہ کے رسولوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو امانت دار ہوں تم میں سے،